پہ آ گیا. پوری دنیا سپلائی کر رہی ہے یوکرین کو, روس کو کون سپلائی کر رہا ہے؟ روس کو انڈیا سپلائی کر رہا ہے. اب یہ وہ بات ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھی. اڈانی اور ٹاٹا اور امبانی زیادہ ہوشیار بن رہے تھے, اور یہ سارے گروپ وہ ہیں کہ جو آر ایس ایس کی بلیک منی کو بھی وائٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. پورے آپ نے دیکھا ہے مودی نے ایک لفظ نہیں بولا اڈانی کے اوپر, جبکہ 200 ارب ڈالر ڈوب گئے. پورے انڈیا میں کرائسس مچا ہوا ہے, پوری دنیا میں کرائسس ہے. دنیا کے بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکس اور انویسٹرز تباہ ہو گئے کہ آر ایس ایس کے سارے گنڈے جو اس وقت انڈیا پہ حکومت کر رہے ہیں, ان کے کھربوں اربوں ڈالر کا بلیک فنڈ اڈانی وائٹ منی میں کنورٹ کرتا ہے. یہ منی لانڈرنگ کر کے کر رہے ہیں. پاکستان کی جو پیسو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس میں ہم صرف پاکستان کی سرحدوں کے اندر دفاع کرتے ہیں, باہر نکل کر نہیں مارتے. پچھلے دنوں آپ نے نوٹ کیا ہوگا, جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ جارج سوروس ایک یہودی ہے, پوری دنیا میں بہت مشہور, بہت طاقتور بلینئر ہے وہ, اور یہ شخص مشہور ہے پوری دنیا میں حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے. لیکن چند مہینے ہوئے جارج سوروس نے بھارتی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کر دیا, خاص طور پہ ہندوتو آئیڈیالوجی کے خلاف. اب وہ یہ کہہ رہا ہے بھارت میں ڈیموکریسی لانی چاہیے, بھارت کے اندر اقلیتوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے, بھارت کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے مسلمانوں پہ اور سکھوں پہ. اب وہ ایک بلینئر اچانک بھارت کے خلاف کیوں ہو گیا؟ اور ایسا بلینئر کہ جو مشہور ہے پوری دنیا میں حکومتوں کے تختے الٹنے کے لیے, بلیک لائیوز میٹر موومنٹ جو امریکہ میں چل رہی ہے ٹرمپ کے خلاف, وائٹ سپریمیسٹ کے خلاف, وہ ساری فنڈنگ اس کی سوروس کر رہا ہے. بہت بڑے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ملیٹنٹ گروپس انہوں نے امریکہ میں بنا دیے, ملیشیا گروپس. اب جارج سوروس نے جب انڈیا کے خلاف بات کرنی شروع کی تو یہ ایک ریڈ فلیگ تھا انڈین گورنمنٹ کے لیے. جے شنکر جو ان کا چیف فورن منسٹر ہے انڈین, اس نے کہا ایکچولی کہ ہی از این اولڈ اینڈ اے ڈینجرس مین, بڑا آدمی ہے, خطرناک آدمی ہے, بیکاز سب جانتے ہیں کرتا کیا, حکومتوں کے تختے الٹ دیتا ہے. اس کا تصادم ہوا اڈانی گروپ کے ساتھ. بیسیکلی اڈانی آپ نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے کہ 200 ارب ڈالر سے زائد نقصان ہوا اڈانی گروپ. کوئی بہت پاورفل گروپ ہے, پوری دنیا میں پھیل گیا ہندو کا, اور اس نے اڈانی جو ہے پوری دنیا میں کمپیٹ کر رہے تھے انہی یہودی ان کے ساتھ, فائنینسرز کے ساتھ, بینکرز کے ساتھ, اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ گروپس کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ ویسٹرن جو سپرمیسی ہے, ویسٹرن جو بینکرز ہیں, ویسٹرن جو ملٹی نیشنلز ہیں یا میگا کارپوریشنز ہیں, وہ کسی ہندو کو اپنے مقابلے پہ نہیں آنے دیں گے. یہ بزنس کمپٹیشن بھی ہے, پیسے کا معاملہ بھی ہے. اڈانی نے کچھ بہت ہی خطرناک کام کیے ہیں پچھلے دنوں میں, جس کی وجہ سے سوروس اور باقی یہودی جو ہیں وہ بڑے خلاف ہوئے ہیں انڈیا کے اور اڈانی کے. اڈانی نے پہلا کام تو یہ کیا کہ ان لوگوں نے, اڈانی اور ٹاٹا اور اس طرح کے جو بڑے بڑے گروپس ہیں انڈیا کے, امبانی, یہ سب کیا کر رہے ہیں کہ روس سے تیل خرید رہے ہیں. روس پہ انہوں نے پابندی لگائی تھی. سوروس اور یہ سارے جتنے بھی تھے یہ روس کو تباہ کرنا چاہتے تھے, یوکرین کی جنگ شروع کروائی. اب ان کا خیال تھا کہ ہم پابندی لگا کے روس کو معاشی طور پر تباہ کر دیں گے, دنیا کا کوئی ملک روس سے تیل نہیں خریدا ہے. یہ ہندو زیادہ ہوشیار بن گئے, انڈینز یہ گئے سیدھا روس کے پاس, ان کا جی ہم تمہارا تیل خریدیں گے, اور وہ تیل خرید کے مہنگے داموں یورپ کو بیچنے لگے. سو جو مقصد تھا سینکشنز لگانے کا روس پر, وہ بھی بالکل ختم ہو گیا. مگر جو زیادہ خطرناک کام انڈیا نے کیا, یہ بات دنیا میں بالکل نہیں معلوم کسی کو اور کسی میڈیا میں نہیں آتی, کو یہاں پر انڈین گورنمنٹ نے زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی. رشیا کو ویپنز کی ضرورت تھی, ایمونیشن کی ضرورت تھی. اب یہ جو خالی ٹینکرز آئل ٹینکرز جاتے ہیں رشیا تیل لینے کے لیے, یہ سارے ویپن سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے کیونکہ رشین اکوپمنٹ 80% انڈین ملٹری اکوپمنٹ جو ہے وہ رشین ہے, اور وہی اکوپمنٹ روس استعمال کرتا ہے جو انڈین آرمی استعمال کرتی ہے. وہی ویپنز, وہی ایمونیشن فیکٹریز, وہی سب کچھ ہے. اب انڈیا یہاں پر زیادہ سمارٹ بننے کے چکر میں, کیونکہ روس سے جو تیل خرید رہا ہے تو جواب میں کیا دے رہا ہے, وہ ہتھیار بھی خرید رہا ہے وہاں سے, S-400 سسٹم خرید رہا ہے, SUs خرید رہا ہے. لیکن جو اصل روس کو ضرورت ہے جس چیز کی یوکرین میں لڑنے کے لیے, وہ ایمونیشن ہے, وہ ویپنز ہے. روس کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے پرانے ٹینک اور پرانی توپیں نکال کر یوکرین بھیج رہے ہیں, کیونکہ نیا اکوپمنٹ ہر طرف سے استعمال ہو کے خرچ ہو کے ختم ہونے پہ آ گیا. پوری دنیا سپلائی کر رہی ہے یوکرین کو, روس کو کون سپلائی کر رہا ہے؟ روس کو انڈیا سپلائی کر رہا ہے. اب یہ وہ بات ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں معلوم تھی, لیکن سوروس کو پتہ لگ گیا. اب ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ کو, ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسی کو پتہ لگ گیا. اب چونکہ انڈیا ان کے ساتھ کوارڈ میں اور چائنا کے خلاف کھڑا کر رہا ہے, بڑی بڑی پارٹنرشپ چل رہی ہیں, تو کوئی پبلکلی یہ ذلیل نہیں کر رہا ہے ریاستی سطح پر انڈیا کو. لیکن سوروس تب گیا ظاہر ہے, کیونکہ وہ تو جو دنیا میں جو گیم پلان اس نے بنایا ہوا ہے, اڈانی اور ٹاٹا اور امبانی زیادہ ہوشیار بن رہے تھے. اور یہ سارے گروپ وہ ہیں کہ جو آر ایس ایس کی بلیک منی کو بھی وائٹ کرنے کا کام کرتے ہیں. پورے آپ نے دیکھا ہے مودی نے ایک لفظ نہیں بولا اڈانی کے اوپر, جبکہ 200 ارب ڈالر ڈوب گئے.
पूरे इंडिया में क्राइसिस मचा हुआ है, पूरी दुनिया में क्राइसिस है, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स और इन्वेस्टर्स तबाह हो गए अडानी की वजह से। लेकिन मोदी ने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि आरएसएस के सारे गुंडे जो इस वक्त इंडिया पे हुकूमत कर रहे हैं, उनके खरबों अरबों डॉलर का ब्लैक फंड अडानी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, मनी लॉन्ड्रिंग करके। जाहिर अभी बहुत ही गंदा काम चल रहा है। जैसे कहा ना कि ये अब इसमें इसका सोरोस के साथ जो तसादुम हुआ, तो खालिस्तान मूवमेंट और जॉर्ज सोरोस का नेक्सस बना, और सोरोस ने खालिस्तान मूवमेंट को फंड करना शुरू किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की गई खालिस्तान मूवमेंट को, और की जाएगी अगले चंद सालों में। और ये नेक्सस बना। आरएसएस के खिलाफ उसने फिर स्टेटमेंट देने शुरू किए। इतनी हद तक वो खुल के बात की कि इंडियन गवर्नमेंट परेशान हो गई। जैसे कहा कि जयशंकर को बयान देना पड़ा कि सोरोस इज अ डेंजरस मैन। वो खुद वही असलहा अब वहां से तकसीम होके, साइफन होके, घूम फिर के मुख्तलिफ पोर्ट से होता हुआ अब वो इंडिया पहुंच रहा है खालिस्तान मूवमेंट के लिए। इंडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि जी पाकिस्तान खालिस्तान मूवमेंट को असलाह दे रहा है। पाकिस्तान के पास तो अपना खाने पीने का हमारा मसला पड़ा हुआ है, इकोनॉमी डिफॉल्ट करने के करीब पहुंची हुई है, मुसीबत हमें पड़ी हुई है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज कहां से आए कि हमें खालिस्तान मूवमेंट को फंड करेंगे और उसको वेपन सप्लाई करेंगे, और वेपन्स कैसे देंगे। इंडिया ने एक इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया कि जी पाकिस्तान जो है वो ड्रोन्स के जरिए असलाह पहुंचा रहा है खालिस्तान मूवमेंट को। बताइए इससे ज्यादा कोई पागल हो सकता है? मतलब बिल्कुल ही क्रैकपॉट किस्म के। पाकिस्तान के पास इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बड़े बड़े ड्रोन्स के जरिए असलाह जो है वो इंडिया पहुंचा रहे हैं। मतलब पागल है। एक पूरा असलहे की सप्लाई लाइन खोलना कि जो जाके खालिस्तान मूवमेंट को बिल्ड करे और उसके बाद इंडिया के खिलाफ बगावत हो वहां पे और भारत के साथ वो आजादी हासिल कर लें, ये पाकिस्तान की कैपेसिटी ही नहीं है। ना हम कर सकते ना कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो पैसिव सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन है उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान की सरहदों के अंदर दिफा करते हैं, बाहर निकल कर नहीं मारते। खालिस्तान मूवमेंट जो अचानक एक्टिवेट हुई है वो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुई, वो जॉर्ज सोरोस की वजह से हुई है, वो यूक्रेन की जंग की वजह से हुई है, वो खालिस्तान डायस्पोरा की वजह से हुई है, जो खालिस्तान 2020 का रेफरेंडम कराने के बाद अब वो एग्रेसिवली फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर